بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا والایمان بالآیات الدالۃ علی حدوث العالم وإنما الأمر لإلزام أداء ما وجب علينا بسببه السابق كالبيع يجب به الثمن ثم يطالب بالأداء. ودلالة هذا الأصل إجماعهم على وجوب الصلاة على النائم والمجنون والمغمى عليه اذا لم يزدد الجنون والاغماء على يوم وليلة. مصنف رحمہم اللہ احکام مشروعہ کے اسباب کے ساتھ وابستہ ہونے اور ان کی مشروعیت اسباب کے ساتھ ہونے کو بتا رہی ہیں. آخری مثال آپ کو دے رہی ہیں ایمان کی. ایمان کے واجب ہونے اور فرض ہونے کا سبب عالم کا حادث ہونا ہے. عالم کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جو کچھ اس کائنات میں ہیں، جواہرات ہے چاہے اعراض ہے، یہ سارے کے سارے حادث ہے. یعنی ایک وقت تھا کہ یہ نہیں تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت کے ساتھ ارادہ فرماتی ہوئی ان کو وجود بخشا ہے. بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جو کچھ ہے کائنات میں، یہ عالم یہ حادث ہے. یعنی ایک وقت تھا کہ یہ نہیں تھا. اب اس عالم کا حادث ہونا یہ سبب ہے ایمان کے واجب ہونے اور فرض ہونے کے لیے. اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو فرض قرار دیا ہے. در حقیقت موجب ایمان اور ایمان کو فرض قرار دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہے. لیکن اس یعنی بندے کے آسانی کے لیے، اس ایمان کے فرض ہونے کے لیے، واجب ہونے کے لیے جو سبب ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو قرار دیا ہے، اس کے لیے موجب وہ اس عالم کا حادث ہونا ہے. تو بتا رہی ہیں کہ ایمان کی جو فرضیت ہے یہ وابستہ ہے بالآیات الدالۃ علی حدوث العالم، انہی آیات کے ساتھ جو دلالت کرنے والی ہے اس عالم کے حادث ہونے پر. کہ یہ عالم حادث ہے تو اس کا حدوث جو ہے پھر آگے یہ سبب ہے ایمان کے فرض ہونے کے لیے. آگے جو عبارت ہے وَإِنَّمَا الْأَمْرُ لِإِلْزَامِ مَا وَجَبَ عَلَيْنَا بِسَبَبِهِ السَّابِقِ، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے جو اسباب کے منکرین کے جانب سے اسباب کے قائلین پر وارد ہوتا ہے. اور وہ اعتراض یہ ہے کہ ان احکام مشروعہ کا اور احکام شرعیہ کا اگر وجوب اسباب کی وجہ سے مان لیا جائے تو پھر تو تحصیل حاصل لازم آ جاتا ہے. وہ کس طرح کہ امر، یہ جو اوامر ہے، جو خطابات ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کر لو، اور روزہ تم پر فرض قرار دیا گیا ہے، روزہ تم رکھو. یہ جو کلام ہے، یہ جو خطابات ہے، یہ بالاتفاق کس کے لیے ہے؟ ایجاب کے لیے ہے. اور اس کے ساتھ یہ والے احکام مشروعہ یہ واجب ہے. اب اگر ان اسباب کے ساتھ یہ جو احکام مشروعہ ہے، احکام شرعیہ ہے، اگر ان کا وجوب
اور ان کی جو فرضیت ہے اسباب کی وجہ سے ہے، تو پھر یہ اوامر کے ذریعے سے، یہ خطابات کے ذریعے سے پھر اس کے دوبارہ واجب کرنا، پہلے سے واجب ہے تو پھر تو واجب کرنا یہ نہیں ہے مگر اس حاصل کو، یعنی واجب کو واجب کرنا ہے، اور حاصل کو حاصل کرنا، تحصیل حاصل کو حاصل کرنا، یہ تو اچھی سی بات نہیں ہے، معقول نہیں ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اصل میں دو قسم کے وجوب ہیں، وجوب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے دوسری قسم ہے وجوب ادا۔ اب ان اسباب کی ذریعے سے، ان اسباب کی وجہ سے یہ احکام مشروعہ، یہ احکام شرعیہ، ان کا جو وجوب اور ان کی جو فرضیت ثابت ہوتی ہے وہ نفس وجوب ہے، ذمے میں واجب ہونا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام عامل میں ذمے میں واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، لیکن کرنا اسی وقت ضروری نہیں ہوتا، کرنا اسی وقت ضروری نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ہے یہ ان اسباب کے ساتھ یہ والے احکام شرعیہ یہ نفس واجب ہو جاتے ہیں ذمے میں، اور یہ جو خطابات ہے، یہ جو امر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان احکام کا، ان اوامر کے ذریعے سے، خطابات کے ذریعے سے ادائیگی واجب ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے مطالبہ کیا جاتا ہے بندے سے کہ آپ کے ذمے یہ ان اسباب کی ذریعے سے جو یہ عبادات واجب ہے، یہ احکام واجب ہے، آپ ان کی ادائیگی کر لیں، ان کو بجا لائیں۔ یہ والی بات سمجھ آ گئی؟ کل میں نے بتایا تھا اقیم الصلاۃ، الصلاۃ میں الف لام عہدی ہے، یعنی وہ معہود نماز جو آپ کے ذمے پہلے اسباب کی وجہ سے، اوقات کی وجہ سے واجب ہے، ان کو آپ قائم کر لیں اور بجا لائیں۔ اور وآتوا الزکوٰۃ، الف لام عہد ہے، اور وہ معہود زکوٰۃ جو نصاب نامی کے مالک ہونے کی بنیاد پر آپ کے ذمے واجب تھا، اس کو آپ سال کے مکمل ہونے پر بجا لائے اور ادا کر لیں۔ یہ والی بات اب سمجھ آ گئی؟ تو تحصیل حاصل لازم نہیں آتا، تحصیل حاصل تب لازم آتا کہ اسباب کے ذریعے سے ان احکام شرعیہ کا جو وجوب ہے، ان خطابات اور اوامر کے ذریعے سے بھی وہی وجوب ہوں ان کا، لیکن فرق ہوا نا، ان کے ساتھ نفس واجب ہو جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے ادائیگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ ادا کر لیں، بجا لائیں، تو ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے ان کے ذریعے سے۔ تو پھر حاصل جو پہلے سے ہے اسی کے کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور ہی چیز کا مطالبہ ہے۔ یہ والی بات سمجھ نہیں ہے؟ یہاں تک میں عبارت پڑھوں گا۔ پہلے ایک مثال میں کل آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں بیع کی۔ مثلا آدمی ادھار خریداری کر لیتا ہے، کوئی کتاب وغیرہ خرید لیتا ہے 1 مہینہ ادھار، تو خریدتے ہی ذمے میں ثمن واجب ہو جاتا ہے، وہ قیمت واجب ہو جاتی ہے، خریدتی ہی نفس خریداری سے قیمت واجب، لیکن ادائیگی واجب نہیں ہوتی۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے اور اس کی جانب سے مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی مجھے دے دیں، ٹائم ہو گیا ہے، پورا ہو گیا ہے، تو پھر تب یہ ادا کرنا واجب ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ لِإِلْزَامِ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْنَا، یہ امر جو متوجہ ہوتا ہے شارع کی جانب سے، یہ کس غرض کے لیے ہے؟ تو بتا رہی ہیں لِإِلْزَامِ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْنَا بِسَبَبِهِ السَّابِقِ، یعنی سابقہ سبب کی وجہ سے جو ہمارے ذمے واجب ہے، اس کے ادائیگی کو لازم اور ضروری قرار دینے کے لیے یہ امر ہوتا ہے، اس کو کہ ادائیگی کے مطالبے کے لیے اور ادائیگی کو لازم کرنے کے لیے یہ امر ہوتا ہے۔ کالبیع، جیسے کہ بیع، یجب بہ الثمن، اس نفس بیع کے ذریعے سے ثمن ذمے میں واجب ہو جاتا ہے، اور ثم یطالب بالادا، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے، اس وقت کے آنے پہ پھر مطالبہ کیا جاتا ہے اس دائن کی جانب سے، اس مدیون سے کہ آپ ادا کر لیں، اور حکم دیا جاتا ہے، آرڈر دیا جاتا ہے کہ آپ مجھے وہ پیسے دے دیں،
تو اس عمر کے ذریعے سے پھر وہ ادا کرنا لازم کرنا ہوتا ہے. وَدَلَالَةُ هَذَا الْأَصْلِ، یہ جو اصول آپ کو بتا دیا ہے کہ نفس وجوب اسباب کی وجہ سے ہے، اور ان احکام شرعیہ کی جو ادائیگی کا وجوب ہے، ادا کرنا جو واجب ہے، وجوب ادا ہے، یہ ان اوامر کے ذریعے سے ہے. اس اصول پہ دلیل بتانا چاہتے ہیں. اس اصول اور اصول پر دلیل کیا ہے؟ وہ حضرات فقہاء اور حضرات ائمہ مجتہدین کا اس بات پر اجماع ہے کہ سویا ہوا بندہ اگر سوتا ہی رہی، اس طرح سویا رہا اور اس کی نماز کا وقت گزر گیا اور اس کی نماز فوت ہو گئی، تو اس کے ذمے اس نماز کی قضا واجب ہے، فرض ہے کہ یہ ان کی قضا کرے گا. اس طرح کوئی دیوانہ ہے، دیوانہ ہو گیا اور ایک دن اور ایک رات سے دیوانگی اس کی زیادہ نہیں ہوئی ہے. جی دیوان غنودگی نہیں، دیوان نہیں، بیہوشی الگ چیز ہے. مجنون اور دیوانگی میں تعبیر کر رہا ہوں. کیا تعبیر کروں؟ آپ ذرا زیادہ اردو میں مجھ سے زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے. نہیں، کوئی بندہ دیوانہ ہوا، جنون پہلے سے دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، اب اس پر دیوانگی طاری ہو گئی، ٹھیک ہے، اصلاً دیوانہ نہیں ہے، کیا کہیں آپ، مجنون نہیں ہے، عقل مند ہے، ٹھیک ہے، عقل مند ہے، لیکن عقل اس کی کیا ہو گئی، اس میں سسٹم اس کا خراب ہو گیا، ٹھیک ہے. اب سسٹم جب اس کا خراب ہوا، کتنا عرصہ خراب؟ ایک دن اور ایک رات سے زیادہ خراب نہیں ہے، اس سے کم ہے، یعنی ایک دن ایک رات تک ہے. اب اس دورانیے کی ان نمازوں کا، نمازیں وہ نہیں پڑھ لیتے، ان نمازوں کی قضا اس کے ذمے فرض ہے، قضا کرے گا. اس طرح کوئی بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کی بے ہوشی یہ ایک دن اور ایک رات سے زیادہ نہیں ہے، ایک دن اور ایک رات یا کم ہے. اب اس دورانیے میں جو نمازیں اس سے رہ جاتی ہے، ان نمازوں کی قضا اس کے ذمے فرض ہے کہ قضا کرے گا. اب یہ جو تینوں بندے ہیں، نائم ہے سویا ہوا بندہ اور مجنون دیوانہ اور بے ہوش، ان میں خطاب کی صلاحیت ہے کہ ان کو آرڈر دیا جائے، خطاب کیا جائے، اس سے مطالبہ کیا جائے کہ آپ یہ کام، یہ عبادت کر لیں، صلاحیت نہیں ہے. اب ان میں وہ امر تو نہیں پایا جا رہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے اقیم الصلاۃ کا یہ صلاحیت نہیں ہے نا، اس میں اہلیت نہیں ہے اس خطاب کی، تو یہ اس کے ساتھ مخاطب نہیں ہے. اب جب مخاطب نہیں ہے تو اگر وجوب ان اسباب کی وجہ سے نہ ہوتا، نمازوں کا جو کی فرضیت ہے، نفس فرضیت، اگر ان اسباب کی وجہ سے نہیں ہے اور یہ عوامر تو اس کی تو خطاب کے اہلیت نہیں، تو پھر ان کے ذمہ قضا نہیں، فرض نہیں ہونی چاہیے. لیکن قضا فرض ہے. پتہ چلا کہ ان نمازوں کی جو فرضیت ہے وہ اسباب کی وجہ سے ہے، اور وہ اسباب ان کے حق میں پائے جا رہے ہیں. اسباب کے پائے جانے کی بنیاد پر نفس نماز اس کے ذمے واجب ہوئی، نفس نماز کا وجوب ہے. اب اس کو اپنے ذمے سے ساقط نہیں کیا ہے اس وقت کے اندر، تو بعد میں اس کی قضا کرے گا. یہ والی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ آ گئی ہے. وَدَلَالَةُ هَذَا الْأَصْلِ، اس اصول کی دلیل اجماع و ہم حضرات مجتہدین کا اتفاق ہے علی وجوب الصلاۃ، کہ نماز واجب ہے قضا کرنا، علی النائم، سوئے ہوئے بندے پہ، جو سو کر اس کی قضا ہوئی ہو، اور دیوانے پر، جو دیوانگی کی حالت میں ایک دن اور ایک رات سے کم دیوانگی میں قضا ہوئی ہو، یا بے ہوش شخص پہ جس سے بے ہوشی
وہ ایک دن اور عراق سے کم ہونے کی حالت، اذا لم یزدد الجنون والاغماء علی یوم ولیلہ، جب ان کی بیوانگی اور اس کے زیادہ نہ ہوں۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ آ گئی ہے جی۔ وإنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه وتعلقه به، لأن الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون سببا له، وإنما يضاف إلى الشرط مجازا، وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره دل أنه يضاف إليه۔ یہاں سے مصنف رحمہم اللہ آپ کو کسی امر کے کسی حکم شرعی کے لیے سبب ہونے کی نشانی بتانا چاہتے ہیں، کسی وصف کے یا کسی امر کے، کسی چیز کے، یہاں پہ امر وہ والا امر نہیں ہے، کسی چیز کے احکام شرعیہ میں سے کسی حکم شرعی کے لیے سبب ہونے کی نشانی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ نشانی کیا ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ چیز فلاں حکم کے لیے پھر سبب۔ دو نشانات آپ کو بتانا چاہتے ہیں، کسی چیز کے حکم شرعی کے لیے سبب ہونے کے دو نشانات آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف حکم کی اضافت ہے، حکم مشروع اور حکم شرعی کی اضافت ہے، تو وہ مضاف الیہ، بہرحال یہ جو اضافت ہے حکم شرعی کی کسی چیز کی طرف، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ مضاف الیہ اس حکم شرعی مضاف کے لیے سبب ہے۔ اضافت کیا ہے؟ حکم شرعی کی اضافت کسی چیز کی طرف جب عام ہوتی ہے تو یہ نشانی ہے، یہ اضافت اس بات پہ کہ وہ مضاف الیہ اس حکم شرعی کے لیے یہ سبب۔ یہ والی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ مثلاً اضافت ہے صلاۃ الظہر، صلاۃ العصر، صلاۃ المغرب، صلاۃ العشاء، صوم الشہر رمضان، حج البیت، حد شرب خمر، اور کفارت قتل خطا، حد زنا۔ یہ جو اضافت ہے، یہ اضافت ان احکام کی جو ان چیزوں کی طرف ہے، بتا رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے یا نشانی ہے کہ یہ والے جو مضاف الیہ ہے یہ ان کے لیے سبب ہے۔ دوسرا امر بتائیں گے آپ کو، حکم جس چیز کے ساتھ لازم ہے، حکم جس چیز کے ساتھ لازم ہے کہ اس کے مقرر ہونے کے ساتھ یہ حکم مقرر ہے، اور اس کے ہونے کے ساتھ یہ حکم ہے، اگر وہ ہے نہیں ہے تو یہ حکم نہیں ہے، تو پس یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اس کے لیے سبب ہے۔ یہ والی بات سمجھ، جیسا کہ نماز کا وقت کے ساتھ لازم ہے نا، عصر کے وقت کے ساتھ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر یہ نماز بھی آ جاتی، نماز پڑھی جاتی، اور وہ جب نہیں ہوتا تو پھر نہیں یہ ہو جاتا فرض۔ تو یہ بھی نشانی ہے اس بات کی کہ یہ اس کے لیے سبب ہے، اس حکم شرعی کے لیے واضح ہے۔ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ السَّبَبُ، بتا رہی ہیں سبب کی شناخت ہوتی ہے یا پہچانا جاتا ہے، سبب کسی حکم شرعی کے سبب کی معرفت حاصل ہوتی ہے یا اس کو پہچانا جاتا ہے بنسبت الحکم الیہ، حکم شرعی کے اس کی طرف اضافت کے ساتھ اور نسبت کے ساتھ، وتعلق ہی بھی، اور اس چیز کے ساتھ اس حکم شرعی کے وابستہ اور متعلق ہونے کے ساتھ، جب اس کی طرف اس کی نسبت ہو، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے سبب ہے۔ لأن الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون سببا له، وإنما يضاف إلى الشرط مجازا۔ یہ بھی اصل میں ایک قسم اعتراض وارد ہوتا ہے کہ کبھی کبھار تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ حکم مضاف ہوتا ہے شرط کی طرف، جیسے کہ کس کی طرف مضاف ہوتا ہے؟ سبب کی طرف۔ ایسے ہی
شرط کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے. کس کی طرف مضاف ہوتا ہے؟ شرط کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے. تو بتا رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ حکم یا حقیقت یہی ہے کہ حکم کی اضافت کس کی طرف ہو؟ بتائیں. سبب کی طرف ہو. اصل حکم کی، اس حکم شرعی کی اضافت میں اصل یہی ہے کہ کس کی طرف اضافت ہو؟ سبب کی طرف اضافت ہو. ہاں کبھی کبھار مجازن شرط کی طرف بھی اضافت ہوتی ہے، اس شرط کے سبب کے ساتھ، مشابہت کی بنیاد پر، کہ شرط کے ساتھ بھی، شرط بھی ضروری ہوتا ہے، ضروری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی وجود وابستہ ہوتا ہے، نہیں وابستہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یعنی جب شرط پائی جاتی ہے تو حکم پایا جاتا ہے. حکم کا وجود اس کی طرف مضاف اور منسوب ہوتا ہے. جس طرح سبب کی طرف وجوب منسوب ہے، شرط کی طرف وجود منسوب ہے. جو شرط کے اس سبب کے ساتھ اور علت کے ساتھ اس مناسبت اور مشابہت کی بنیاد پر کبھی مجازن حکم شرعی کی اضافت شرط کی طرف بھی ہوتی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جیسے کہ صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر، اس کی اضافت فطر، یہ وہ عید الفطر روزہ افطار اس کی طرف اضافت ہے، حالانکہ وہ شرط ہے اس کے لیے، وہ سبب نہیں ہے. سبب اس کے وجوب کے لیے وہ ذات ہے جس کی آدمی کفالت کرتا ہو اور جس پر آدمی کو اختیار ولایت حاصل ہو. بہرحال بتا رہی ہیں لأن الأصل فی اضافت الشیء، اصل کسی چیز کے یا حکم کے کسی چیز کی طرف اضافت میں اصل یہ ہے ان یکون سببا لہ، کہ وہ مضاف الیہ اس کے لیے سبب ہے. وانما یضاف الی الشرط، شرط کی طرف اضافت ہوتی ہے لیکن مجازن اضافت ہوتی ہے. وقضا، دوسرا ایک نشانی، دوسری وہ ایک تو بتایا نا کہ سبب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، سبب کا پتہ چلتا ہے کس سے؟ اوپر بتایا نسبت، حکم کی اضافت اور نسبت سے کسی چیز کی طرف. اور دوسرا اسی طرح سبب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، سبب کا پتہ چلتا ہے اذا لازمہ، جب سبب کسی چیز کے ساتھ لازم ہوں، فتقرر بتقررہ، اور اس کے لازم ہونے کی بنیاد پر، اس کے مقرر ہونے، ملزوم کے مقرر ہونے کے ساتھ پھر یہ مقرر ہوں. وہ ملزوم مقرر ہوں تو یہ بھی مقرر، تو وہ یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ ملزوم جس کے ساتھ یہ حکم لازم وہ سبب ہے اس کے لیے. دل انہ فتقرر بتقررہ دل انہ یضاف الیہ، بہرحال یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اس کی طرف کیا ہے؟ مضاف ہے. بہرحال یعنی جس طرح یہ اضافت دلیل ہے سببیت کی، اسی طرح یہ لازم ہونا کسی حکم کا کسی چیز کے ساتھ اور مقرر ہونا اس کے مقرر ہونے کے ساتھ یہ بھی دلیل ہے اس ملزوم اور اس مقرر کے جس کے ساتھ یہ حکم مقرر ہوتا ہے سبب ہونے پہ کہ وہ اس کے لیے سبب ہے. وفی صدقۃ الفطر انما جعلنا الرأس سببا والفطر شرطا مع وجود الاضافة الیہما لأن وصف المؤونة یرجح الرأس فی کونہ سببا. یہ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آپ نے تو بتایا مثلا ابھی کہ سبب کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ حکم شرعی کے سبب، کسی چیز کے حکم شرعی کے لیے سبب ہونے کے نشانات آپ نے بتا دیے اور معرفات آپ نے بتا دیے کہ وہ اضافت ہے. اب یہ صدقۃ الفطر، اس کی اضافت جس طرح رأس کی طرف، ذات کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے، جس طرح اس کی اضافت کس کی طرف ہوتی ہے؟ ذات کی طرف. زکوٰۃ الرأس جس طرح کہا جاتا ہے، اضافت اس کی ذات کی طرف ہوتی ہے، جیسے کہ شعر شاعر نے پیش کیا ہے زکوٰۃ رؤوس الناس بکرۃ فطرہم، زکوٰۃ رؤوس الناس بکرۃ فطرہم بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاغ من التمر. لوگوں کے یعنی ذات کا، رأس میں یہاں پہ ذات کے معنی میں عید الفطر کی صبح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لوگوں کے زکوٰۃ کی جو زکوٰۃ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کس قدر ہے؟ کھجور کا 1 سا ہے۔ بہرحال جس طرح یہ صدقۃ الفطر کی اضافت ذات کی طرف ہے، اور یہ تو اس بات کی نشانی ہے، مثلا ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رأس اور یہ ذات یہ سبب ہے صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے لیے، لیکن دوسرے جانب اس صدقت کی اضافت فطر کی طرف بھی ہے، یعنی وقت کی طرف عید الفطر اس کی طرف بھی اس کی اضافت ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے، یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سبب ہے اس کے لیے۔ اب آپ نے یعنی ذات کو جو سبب قرار دیا ہے، اس وقت کو سبب کیوں نہیں قرار دیا؟ تو پھر آپ کو وجہ ترجیح بتاتے ہیں۔ یعنی یہ نشانی تو جس طرح یعنی رأس میں پائی جا رہی ہے، رأس کی طرف اضافت کی نشانی، اس طرح فطر کی طرف بھی اضافت کی نشانی وہاں پہ بھی پائی جا رہی ہے، وہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ سبب ہوں۔ تو اصل میں حدیث پیش کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ آپ شروع کر لیں ان سے جس کی آپ کفالت کرتے ہیں، یعنی جن کی آپ کفالت کرتے ہیں، جن کا آپ کے ذمے خرچہ ہے، ان سے آپ ابتدا کر لیں۔ بہرحال اصل میں آپ نے یہاں پہ کس کے ساتھ اس کفارے صدقۃ الفطر کو وابستہ کیا ہے؟ وہ معونت کے ساتھ یا کفالت کے ساتھ، اور یہ کفالت والی بات جو ہے یہ اس ذات میں پائی جا رہی ہے۔ کس میں؟ ذات میں پائی جا رہی ہے، لیکن وقت میں کفالت والی بات نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو اس وصف معونت کے ذات میں پائے جانے کی بنیاد پر ذات کو ترجیح دی ہے اور ذات کو سبب قرار دیا ہے صدقۃ الفطر کی واجب ہونے کے لیے، یعنی ایسی ذات صدقۃ الفطر کی واجب ہونے کے لیے سبب ہے جس پر آدمی کو ولایت حاصل ہو، اختیار چلتی ہو بات، اور اس کی کفالت بھی کرتا ہو۔ مثلا بندے کے اپنے اوپر ولایت بھی حاصل ہوتی ہے اور اپنی کفالت بھی کرتا ہے۔ جو ان کے بچے ہوتے ہیں، بچوں پر بھی ان کو ولایت حاصل ہوتی ہے اور ان کی کفالت بھی کرتا ہے، تو اپنے آپ کی طرف سے بھی اس سبب کی وجہ سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی اس بنیاد پر، یا جو دوسرے جو اس کی بچیاں ہیں مثلا ان کی طرف سے بھی اس کفالت کی ولایت کی بنیاد پر یہ ایک صدقۃ الفطر۔ اس طرح غلام پر بھی آدمی کو ولایت حاصل ہوتی ہے اور کفالت کرتا ہے، تو ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ وفی صدقۃ الفطر بتا رہی ہیں صدقۃ الفطر میں انما جعلنا الرأس، ہم نے رأس کو اور ذات کو سبب قرار دیا اس کے واجب ہونے کے لیے، اور فطر کو سبب نہیں قرار دیا بلکہ فطر کو شرط قرار دیا، مع وجود الاضافت الیہما، باوجود اس کے کہ اضافت دونوں کی طرف پائی جا رہی ہے۔ جس طرح رأس کی طرف اضافت ہے، زکوٰۃ الرأس کہا جاتا ہے صدقۃ الرأس، اسی طرح فطر کی طرف بھی اضافت موجود ہے صدقۃ الفطر۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ نے رأس کو سبب قرار دیا؟ لأن وصف المعونت ہے، اس لیے کہ وہ کفالت والی جو وصف ہے یہ ترجیح دے رہی ہے اس ذات کو فی کونہ سبباً، سبب ہونے میں اس وقت پر، اس لیے اس طرح قرار دیا ہے۔ یہاں تک میں بس کروں گا۔